چاہے وہ زمین کی ارینجمنٹ ہو, زمین لینے کی حد تک ہو. ایز اے بونافائڈ پرچیزر کوئی بھی کاروباری آدمی جب کسی کام کو, کسی پروجیکٹ کو شروع کرتا ہے تو اس کے لیے زمین جو ہے پہلے سب سے درکار ہوتی ہے, جو کہ مارکیٹ سے ایز اے بونافائڈ پرچیزر لی جاتی ہے. اس کے بعد تمام قسم کی این او سیز, نوٹیفیکیشن اور ویریفیکیشنز کے بعد جو ہے وہ بلڈنگز اس پہ تعمیر ہوتی ہیں. یہ بلڈنگز جو بنتی ہیں کوئی ایک ہفتہ یا ایک دو مہینے میں نہیں بنتی ہیں, اس کے لیے کم سے کم 3 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے. لیکن کیوں ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ جب بلڈنگیں رہائش پذیر ہو جاتی ہیں, وہاں پہ لوگ آباد ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد کچھ ایسے عناصر جو چند اپنے آپ کو کسی این جی او کے تحت بات کرتے ہیں اور ان کی سنوائی ہوتی ہے, اور ان لوگوں کی سنوائی نہیں ہوتی جو وہاں پہ مقیم شہر میں تعمیرات کا کام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو یہ اس قسم کے فیصلے آتے ہیں, جو بلڈنگز بن جاتی ہیں, وہاں رہائش ہوئے ہوئے بھی کئی سال گزر جاتے ہیں, پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ بلڈنگز انلیگل ہیں. کیسے یہ بلڈنگ انلیگل ہو سکتی ہیں جس کے لیے تمام جو ہے اپروولز جب لی جاتی ہیں تو اس کے بعد تو یہ لیگل ہونے کا کوئی اس کا سوال ہی نہیں اٹھتا. ہم کہتے ہیں کہ جو اس وقت آرڈر کیے جا رہے ہیں کراچی شہر کے لیے, اس کے پیچھے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی سوچی سمجھی سوچ کے تحت اس شہر کو برباد کیا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں پچھلے 2 سال پہلے اسی شہر میں جو کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے آپ نے بولا تعمیرات آپ نے روک دی کہ تعمیرات نہیں ہونی چاہیے. ہر کمرشل روڈ کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ اس پہ آپ کہتے ہیں تعمیرات نہیں ہونی چاہیے. آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ شہر آج 2.5 سے 3 کروڑ آبادی کا یہ شہر ہے کراچی, دنیا کے تیسرے بڑے شہروں میں یہ شامل اس کا شمار ہوتا ہے پاپولیشن کے لحاظ سے. نہ ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں ہمارے شہر کے اندر کسی قسم کا انفراسٹرکچر ہے, اور جیسے یہ آبادی پھیل رہی ہے اس کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسے ہمیں ماسٹر پلان نظر نہیں آتا. یہ کون ہے, کن کی کوتاہی ہے جو ماسٹر پلان نہیں بنتا یا اس کی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن نہیں ہوتی, تو اس کی سزا اگر ان اداروں کو دی جائے, ان لوگوں کو دی جائے, اگر کوئی غیر سرکار کوئی اگر اس قسم کی زمینیں الاٹ کرتے ہیں, اس کی سزا ان لوگوں کو کیوں دی جاتی ہے جو مارکیٹ کے حساب سے, مارکیٹ کے لحاظ سے ایز اے بزنس کمیونٹی اس میں رہائشی وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی بھر کی تمام جمع پونجی وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں, خریدتے ہیں, اور اس کے بعد رہائش اختیار کرنے کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ جو ہے نہیں رہنے دیا جائے گا, آپ کو گھر بدر کر دیا جائے گا, در بدر کر دیا جائے گا. ہم سمجھتے ہیں اس وقت بھی جو فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. چاہے وہ گجر نالے کی کچی آبادی کا آپ نے فیصلہ دیا کہ ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کچی آبادی اگر ہے لیکن لیز آبادی ہے, وہ ایک لیگل اسٹیٹس اس کو حاصل ہے, اور کسی بھی پاکستانی کو ایز اے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اگر اس کی رہائش اس کو چاہیے تو وہ رہائش دینا بھی سرکار کی ذمہ داری ہے. اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں سرکار اور ادارے جو ہے ان کی رہائش جو ہے ان کو چھین رہے ہیں. اس شہر میں آپ کہتے ہیں کہ پارک اور ہمیں جو ہے گراؤنڈ چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں آپ نے بغیر سنوائی کے, بغیر کسی کو سنے, آپ نے ایک آرڈر کر دیا راشد مناز پہ, کئی سالوں سے ایک پارک تھا الادین پہ, آپ کہتے ہیں اس کو ڈیمولش کر دو. آپ کم سے کم اس آرڈر کو دینے سے پہلے جو وہاں کے مالکان ہیں ان کی آپ بات تو سنیں, ان کو سنیں تو کہ وہاں پہ کون لوگ ہیں. اگر اس کے پیچھے کوئی ایسے آپ کو لگتا ہے کہ مقاصد ہے تو ان کو سنا جائے, اس کی لیگلٹیز کو دیکھا جائے, اس کے بعد کوئی فیصلہ ہو تو آدمی اس کو ایکسیپٹ بھی کر سکتا ہے اور اس کو سمجھ میں بھی آتا ہے. لیکن اس وقت جو فیصلے ہو رہے ہیں منٹوں اور گھنٹوں میں جس طریقے سے فیصلے کیے جا رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ کراچی کی صنعت کے لیے, کاروباری صنعت کے لیے بالکل ہی ناقابل قبول ہیں اور اس صنعت کے لیے ناگزیر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنے یہاں پہ لوگ موجود ہیں, ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں, ہمارے جو مختلف این جی اوز ہمارے ساتھ جو کراچی میں سوشل ورک کا کام کرتے ہیں, وہ لوگ بھی آج اسی مقصد کے لیے موجود ہیں کہ ان آرڈرز کے اوپر, اس قسم کے آرڈرز کے اوپر ضروری ہے کہ قانون کے تحت چیزیں ہوں, لیکن ایسا نہ ہو کہ قانون
کا جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ قانون سے بالا تر ہو کے یا ایسے فیصلے دیے جائیں کہ جو ہماری یہاں کے شہری رہنے والے ہیں ان کے لیے نقصان دہ یا نقصان کا باعث بنے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ ہمارے یہاں پہ تمام جو رہائشی بھی موجود ہیں جو ٹاور کو گرانے کے لیے انہوں نے آرڈر کیا ہے ان کو بھی سنا جائے اور ان سے بھی معلوم کیا جائے کہ کیوں اس طریقے سے ظلم کا ظلم جو برپا کیا جا رہا ہے وہ اس طرح سے جو ہے ناممکن ہے برداشت کرنا. تو ہم سمجھتے ہیں اس چیز کے لیے جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں میں ان کو بھی چاہوں گا کہ موقع دوں کہ یہ بھی اپنی بات کریں ان ساری چیزوں پہ. میرے ساتھ ہمارے فارمر چیئرمین آباد بیٹھے ہیں محسن شیخانی صاحب اور ہمارے شارق وورا صاحب بیٹھے پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آف کامرس. ناصر مگو صاحب بیٹھے ہیں پریزیڈنٹ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس. اور ہماری یہ سب سے بڑی ایپیکس باڈی ہے ہماری جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں. میں دوبارہ اس چیز کو کہنا چاہوں گا چیف جسٹس صاحب آنریبل چیف جسٹس صاحب یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے کوئی اپنے مقاصد نہیں ہیں کوئی اپنے ٹارگٹس نہیں ہیں. ہم سب یہاں جو آج بیٹھے ہیں اس شہر کی بہتری اور اس کی بقا کے لیے بیٹھے ہیں. تو برائے مہربانی اس قسم کے فیصلے یا آرڈر آنا جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر سوچ بچار کے ساتھ ان پہ آرڈر کیے جائیں نہ کہ لوگوں کو اس کراچی کے شہریوں کو نقصان پہنچایا جائے. تھینک یو. آپ اس طرف کرسی پہ آ جائیں آپ ادھر آ جائیں. بیٹا یہ نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ان کو پہلے آپ لوگ پیچھے ہو جاؤ تھوڑا تھوڑا اس طرف سے بھی پیچھے ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے چند ماہ پہلے کراچی میں جب ایک بلڈنگ کے توڑنے کا آرڈر دیا گیا تو میں ان رہائشیوں کے لیے جنہیں نے تقریباً 150 کروڑ روپے دیے تھے وہاں کرسی لگا کے بیٹھا تھا کہ یہ بلڈنگ نہیں ٹوٹنی چاہیے جب تک یہ فیصلہ نہ ہو کہ ان لوگوں کو کون کمپنسیٹ کرے. اس فیصلے میں جو آیا ہے پورے فیصلے میں جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں زمینوں کے ٹائٹل کو اپروو کرنے کے لیے اور جو نقشے اپروو کرتے ہیں ان کو تو سرے سے کہیں لائے نہیں گئے. جن کی ذمہ داری ہوتی ہے اس شہر کے اندر کہ کوئی بلڈنگ غیر قانونی نہ بنے ان کو کیوں معاف کیا گیا. ہم چیف جسٹس صاحب کو سراہ سکتے ہیں کہ وہ کراچی کے مسائل پہ بے تحاجہ توجہ دے رہے ہیں اس شہر میں بہتری لے کے آنا چاہتے ہیں نیک مقاصد ہیں ہم ان کے مقاصد کے ساتھ ہیں لیکن جہاں آوے کا آوا بگڑا ہو وہاں تعمیر نو کرنے کے لیے پہلے بنیاد صحیح کرنی پڑتی ہے. وہ بنیاد جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. اس سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ایک دفعہ کوئی نقشہ پاس کر دیا اور عوام نے اس میں انویسٹ کر دیا وہ این او سی لینے کے بعد تو نہ عوام کو کوئی سزا ہونی چاہیے نہ اس بلڈر کو کوئی سزا ہونی چاہیے. اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو وہ ادارے ہیں جنہیں نے وہ پرمیشن دی اور یہ سلسلہ شہر کراچی کے اندر کوئی نیا نہیں. یہ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جب بنائی گئی تھی اس وقت شہر میں غیر قانونی کام ہوتا تھا. ہم سب ممبران نے یہ عہد کیا کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کے کام کریں گے اور قانون کو بہتر طریقے سے تبدیل کروانے کی کوشش کریں گے. لیکن مجھے صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس شہر میں جو ہم بلڈنگیں بناتے ہیں اس میں پانی کا کنیکشن بین ہے لیکن پانی آتا ہے ٹینکرز کے ذریعہ. کراچی کے ایک حصہ ایسا بھی ہے جدھر پورا کا پورا شہر آباد کیا جا رہا ہے
لیکن نہ وہاں بلڈنگ پرمٹ ہے، نہ وہاں انوائرمنٹل اسٹڈی ہے، نہ کوئی لیز کا مسئلہ ہے۔ یہ کون سا قانون ہے؟ ہمیں دو نہیں ایک پاکستان چاہیے، ہمیں قانون سب کے لیے برابر چاہیے۔ پھر بات یہ ہے، اس شہر کراچی کے اندر کتنی چائنا کٹنگ ہوئی پارکوں پہ، اس کے بارے میں یہ تو پارک جو توڑا جا رہا ہے یہ تو تب بھی پبلک انٹرٹینمنٹ دے رہا تھا، یہ تو تب بھی انٹرٹینمنٹ دے رہا تھا۔ کسی حد تک آپ کہتے ہیں کہ صرف واٹر پارک کی اجازت تھی، میرے خیال سے قانون کو دیکھیے، لیز کنڈیشنز کو دیکھیے، پھر فیصلہ کرتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن پارک تو بنا، وہ جو 190 پارک اس شہر کے ہیں جو کہ ایم سی کے انڈر ہیں، جدھر ایک گھاس کا ٹکڑا نظر نہیں آتا، وہ پارک نہ بننے کی وجوہات تو کوئی مجھے بتائے۔ وہ کے ایم سی کے آفیشلز، وہ گورنمنٹ آف سندھ کے آفیشلز کی کیوں نہیں بات پش کر رہے چیف جسٹس صاحب کہ اس شہر کے لوگوں کو کھلی ہوا چاہیے، اس شہر کے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کی جگہ چاہیے۔ مانا کہ اگر اس کے جو مالک اس وقت کے ہیں انہوں نے کوئی زیادتی کی ہو، لیکن جس چیز میں اتنی سرمایہ کاری کر دی گئی اس چیز کو تباہ کر دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اسی کیس میں یہ نسلہ ٹاور بھی آتا ہے کہ اب اس کا منطقی انجام کیا ہے؟ بلڈر سے کیا پیسے ملیں گے ان لوگوں کو؟ بلڈر تو دیوالیہ ڈکلیئر کر دے گا، بینکرپسی ڈکلیئر کر دے گا۔ یہ لوگ کہاں جائیں؟ کس کا دروازہ کھٹکھٹائے؟ کس جگہ سے ان کو ریلیف ملے گی؟ جو اپارٹمنٹ انہوں نے بلڈر سے 1 کروڑ کا خریدا تھا آج وہ 4 کروڑ کا ہو گیا، تو بلڈر سے 1 کروڑ ملے گا کہ 4 کروڑ ملے گا؟ اور وہ بلڈر لائے گا کہاں سے؟ اگر بلڈر اتنے رئیس ہوتے تو کیا بات ہے؟ بات ساری یہ، اگر آپ نے آوا درست کرنا ہے تو بنیاد کو درست کیجیے، محکمے کو درست کیجیے، قانون کو درست کیجیے، اور جو ماضی کی غلطیاں ہیں جو ریگولرائز ہو سکتی ہیں ان کو ریگولرائز کرائیے، ورنہ حکومت سندھ سے کہیں کہ وہ کمپنسیٹ کرے افیکٹیز کو، اس سے کہ پبلک گڈ کے لیے دیٹ از دی اونلی آپشن، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اس سے کہ بلڈر کیا کماتا ہے؟ بلڈر جن کاوشوں سے گزرتا ہے، جتنی محنت کرتا ہے، اس کا ریٹرن کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، ورنہ اس شہر کے اندر بلڈنگیں بنانے کی جگہیں کون سی ہیں؟ ٹرانسپورٹ ہے نہیں تو شہر سے باہر جا کے کوئی کمرشل سینٹر بنتا نہیں۔ حکومت وقت کر کیا رہی ہے؟ کوئی ماسٹر پلان بنایا ہے؟ ماسٹر پلان اپروو ہوتا، یہ شہر کراچی کے نمائندے آج ہمیں 3 سال سے زیادہ ہو گئے کہتے ہوئے کہ ماسٹر پلان دے دو۔ اس کا لاسٹ ماسٹر پلان 1974 میں بنا تھا، ایک پروویژنل ماسٹر پلان 2004 میں آیا تھا۔ ڈیولپمنٹ کریں تو کہاں کریں؟ اگر آپ ایک پلاٹ کو شارع فیصل پہ یا شارع پاکستان پہ کمرشلائز کرتے ہیں، ساری بلڈنگیں توڑو۔ آج کیوں کمرشلائزیشن کر کے جو بیٹھے ہوئے ان کو بلڈنگوں سے روک دیا؟ انہوں نے تو جتنے پیسے ہم دیتے ہیں ریگولر فیس میں اس سے دگنے پیسے لیتے ہیں جو ریگولر کراتے ہیں۔ یہ شاید آباد کے باقی ممبران کو کہنے کی ہمت نہیں ہو، لیکن میں نے تو جو کہتے ہیں نا سر پہ کفن باندھ کے نکلا ہوں اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے، سچ بولوں گا اور سچ سے گھبراؤں گا نہیں، سچ بولوں گا، سچ سے گھبراؤں گا نہیں۔ بات ساری یہ، ہم اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ شہر ایک ریگولر طریقے سے، قانونی طریقے سے بڑھے، اور ایسا بڑھے جس سے پورے شہر کو فائدہ ہو، کسی شخص، کسی ادارے، کسی ایک بلڈر کو فائدہ نہ ہو۔ یہ میں آباد کی جانب سے کہنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں اس کے اس وقت سے ممبر ہوں، 1985 سے میری ممبرشپ ہے۔ آج مجھے 45 سال ہو گئے کہ
ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو غیر قانونی ہو، اور جو ہمارا ممبر غیر قانونی کام کرتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ لیکن اگر اس کو کسی سرکاری ادارے نے پرمیشن دی ہے تو وہ قانونی ہو جائے۔ جب تک اس سرکاری ادارے کے ان افسران کو نہیں پکڑا جائے گا ہماری کسی بلڈنگ کو ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ یہ جو مسئلہ کراچی کا ہے یہ تو اب ہر ایک کو پتہ ہے، انلیگل چیزیں یہاں بنی اور کیسے بنی یہ بھی سب کو پتہ ہے، لیکن اس کو ڈیفرینشیٹ دیکھیں۔ آپ کے پاس لیز ہے، لیز کا مطلب ایک مقدس ڈاکومنٹ جیسے نوٹ ہے۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان کہے جی ہم نوٹ نہیں مانتے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کوئی بہترین سولوشن نکلے۔ اگر سپریم کورٹ ایک ایسا کام کرنے جا رہی ہے جس کا مقصد کراچی کی بہتری ہے، پانی کے منصوبے ہیں، یہ جو ٹرین کا مسئلہ ہے یا یہ ٹرانسپورٹ کا ہے، جو بھی ہے، اصل بات یہ ہے کہ ایسا کام ہو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اب یہ اگر 1 کروڑ میں یہ فلیٹ بک ہوا تھا اور بلڈر کوئی 25% کما بھی گیا تو 25 لاکھ آج 4 کروڑ کا ہے، تو یہ کسی طور پہ بلڈر اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا، چاہے میں ہوں چاہے کوئی ہو، دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا یہی بہترین حل ہے کہ سپریم کورٹ، جس کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو شاید کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کی نظر میں نہیں آئیں یا نہیں نظر میں لا سکے یا کوئی بھی حالات، لیکن یہ اگر ٹاور اس طرح گرنے شروع ہو گئے اور کوئی بیسس بن گئی اس طرح کی تو بڑا ہی مسئلہ ہو جائے گا۔ اور جیسے شمیم صاحب نے کہا کہ یہ کتنے مرحلے اس میں آتے ہیں اپروول کے، اور جب بلڈنگ بننی شروع ہوتی ہے تو بھی اسٹیج بائی اسٹیج اپروول ہوتی ہے، سارے پورا ایک بہت بڑا سسٹم ہے۔ یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے کہ آپ نے جا کے لیا، کوئی آپ کا ایک افسر بیٹھا تھا آپ نے کرا لیا اور آ گئے۔ یہ مختلف مرحلوں میں اس کا کام ہوتا ہے۔ اور یہ پلاٹ تو سوسائٹی کی لیز تھی نا، سندھی مسلم کی، وہ کب کی تھی؟ 53 کی۔ 53 کے بعد جو بھی سلسلہ چلا آج پورا، آپ اس کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو ہے ایک کمیٹی، ہماری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ اس کو ہمدردانہ طور پہ، ہم ان کے فیصلے پہ کوئی احتجاج نہیں کر رہے یا، لیکن ہم ان کی نظر میں لانا چاہتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے اگر یہ شروع ہو گیا تو پھر تو پتہ نہیں کتنا شہر ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہاں جو نظام رہا ہے بلڈنگ بنانے کا اور کرنے کا، اور ان کو یہ چاہیے کہ یہ جتنے افیکٹیز ہیں ان کی بھی بات سنیں۔ آخر وہاں 44 فیملیز رہتی ہیں، اس طرح اور آگے چلنا شروع ہوا سلسلہ۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ایک آرڈر آتا ہے تو پھر آپ جاتے ہیں دوسرے کے پاس توڑنے والے کہ آپ کا بھی آرڈر کرانے والا ہے، آپ کا بھی پرسوں آنے والا ہے، پورا شہر جگہ مال بن جائے گا نا۔ کیونکہ کوئی بھی افسر ہو، چاہے سندھ کا ہو، چاہے پنجاب کا ہو، چاہے کہیں کا ہو، جب موقع آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے جی میاں صاحب آپ بھی جا رہے ہیں، آپ کی بلڈنگ کا بھی ہم نے نام دے دیا ہے، تو یہ تو ایک پورا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ایک ہراسمنٹ ہو جائے گی۔ دوسری بات، اب میں آج ایک نیا پلاٹ لے کے کیسے کام شروع کروں، کس ڈاکومنٹ پہ اعتبار کروں، کس پہ نہ کروں؟ اگر مجھے ایک پروجیکٹ بنانا ہے، اب میرے پاس لیز ہی ہے نا، اگر 10 سال کے بعد وہ آ جائیں کہ نہیں بھائی یہ اس کو بھی توڑیں، اب یہ آپ غلط تھی، تو اس کا کوئی پیرامیٹر، کوئی طریقہ کار آج کل کے حالات میں اس بلڈنگ کے، اس شہر کو دیکھتے ہوئے، جس کنسٹرکشن کو دیکھتے ہوئے، جو بھی نہ یہ نالا ہے نہ یہ کوئی پانی شہر کا روک رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ ایمرجنسی سروسز ہے تو چلو آپ ایکوائر بھی کر سکتی ہے گورنمنٹ پیسے دے کے، وہ بھی پیسے لینا گورنمنٹ سے بڑا مشکل ہے۔ یہ اگر نالے والے کوئی ضروری ہے، جہاں کوئی ایسی چیز ہے جس کی بہت ضرورت ہے اور شہر کو، اس کا بھی کوئی نظام یہ ہونا چاہیے کہ ان کو پہلے پیسے ملے پھر آگے چلے۔ لیکن جو میرا سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ میں کس پہ اب اعتبار کروں، کون سے ڈاکومنٹ پہ اعتبار کروں، کون سی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ اعتماد کروں کہ یہ کل آج میں بلڈنگ بناتا ہوں، اب کل میرے پاس کوئی آئے کہ ہم بلڈنگ بناتے ہیں تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے اس بلڈنگ کا ہوگا کیا، کون سی چیز کیا۔ جب ایک سوسائٹی کی زمین تھی اور اس میں اگر کوئی ایڈیشن ہوئی ہے روڈ کی ری الائنمنٹ میں، تو یہ چیزیں سپریم کورٹ کو دوبارہ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ہمارا بالکل کوئی ایسا مطلب نہیں ہے کہ ان کو کوئی ان کے فیصلے کو چیلنج کرے، لیکن یہ ایسی چیز ہے جس سے پورا شہر متاثر ہوگا
اور ایک حکومت کی سینٹیٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی کہ ہمارا آج لیز نہیں مانگتے، کل نوٹ نہیں مانگیں گے، کل پرومسری نوٹ نہیں مانگیں گے، انویسٹمنٹ چلا جائے گا. اور یہ جو اس حالات میں انویسٹمنٹ کہاں سے ہوگی؟ ویسے ہی میں سن رہا ہوں کہ بہت کم یہاں KBCA کی یا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جو نقشے پاس کرنے کی رفتار ہے وہ ویری سلو. تو مطلب یہ پورا یہ ایک میس بن گیا ہے. اور یہ جو ہے نا کیا سارا قصور ہے کراچی کا، ہم کراچی رہنے والوں کا یہ قصور ہے کہ ہر طرف ہر وقت مصیبت میں رہے. پورا ملک میں اگر ایک رول ماڈل موجود ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ مل کے کریں. اور آباد تو میں جانتا ہوں، میرے بہت سارے دوست آباد کے اندر ہیں. یہ تو ایک باڈی ہے، آپ کوئی اور پیرامیٹر بنا لیں لیکن خدا کا واسطہ اس بلڈنگ کو نہ توڑیں. یہ چیف صاحب سے التجا ہے اور اس کا کوئی پیرامیٹر بنے کہ اور ریگولرائز اگر ہو سکتی ہے تو اس کو کر دیں. کیونکہ یہ اگر جس قیمت میں اس وقت کسی نے لیا تھا آج 4 گنا ہو گیا. میں آپ کو کہتا ہوں بیشتر لوگوں کی کئی گھر لیے ہوں گے کسی نے، مثال ہے 5 کروڑ کا، آج وہ 25 کروڑ کا، آج وہ نہیں لے سکتا 25 کروڑ کا. اس وقت لے لیا، اس وقت کی بات الگ تھی. اب آپ یہ پورا ریپلیسمنٹ کاسٹ نہیں ہو سکتی. تو دوبارہ چیف صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو دیکھیں اور اس کا وائبل حل نکالیں ہم، اور ایسا حل نکالیں جس سے جو ہے لوگوں کا بھی کام ہو جائے. اور کوئی بلڈر یہ ری پیمنٹ تو آئی ڈونٹ تھنک کسی کی اتھارٹی ہے. اگر 100 کروڑ کا پروجیکٹ بیچا ہے تو آج 500 کروڑ کا ہے، ہو کین پے دیٹ؟ وہ کوئی نہیں پے کر سکتا. تھینک یو. ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. قل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. مختصر یہ کہ پاکستان خالی سندھ نہیں ہے، پاکستان کے چاروں صوبوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں. کیا دوسرے صوبوں میں کوئی ایسی عمارت کو اس طرح ڈھا دیا گیا جو لیز کی ہوئی ہو، جو ہر طرح سے تمام NOCs کے بعد 16 NOCs کے بعد تعمیر ہو چکی ہو اور برسوں سے تعمیر ہو چکی ہو؟ تو کیا وہ اس کی مثال ملتی ہے؟ تو جب دوسرے شہروں دوسرے صوبوں میں ہمارا یہی چیف جسٹس ہے، یہی ہماری عدالتیں ہیں، عزت مآب سے یہی کہوں گا کہ جہاں دوسرے شہروں میں اگر کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو آپ کی عقل سے ماورا ہے تو آپ نے اس کو ریگولائز کیا ہے یا اس پہ کچھ رعایتیں کی ہیں. کیونکہ مسئلے کا حل ہے. دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اے ایمان والو تم پر قاتل کا قصاص فرض ہے، یعنی جس نے قتل کیا ہو اس کا قصاص فرض ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے قتل کی قصاص کے بجائے دیت کا بھی راستہ نکال دیا. راستہ ہے نا. اگر کسی جس نے قتل کیا ہے اور گھر والے کہتے ہیں، مقتول گھر والے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں اس کو قصاص نہیں چاہیے، ہمیں اس کی دیت چاہیے، دیت کا اسلام میں راستہ موجود ہے. تو ہر چیز کے 2 راستے ہیں. تو عزت مآب سے میں یہی کہوں گا کہ برائے مہربانی ہمارے شہر پر رحم کریں. آپ بھی شہر کے باشندے ہیں. یہاں کے حالات تو آپ کو پتہ ہے کہ ناگفتہ بار ہے. مجھے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے سروے نے بتا دیا، دنیا کے پاکستان سروے دنیا کے سروے نے بتا دیا کہ دنیا میں ایک شہر ہے جس کو یتیم کہا جا سکتا ہے، وہ شہر کراچی ہے. یہ سروے رپورٹ بتا رہا ہوں، اپنی تصویر بتا رہا ہوں. تو اب مختصر کہنے کا یہ ہے کہ میں ایک بار پھر کہوں گا، باتیں بہت ساری ہو گئی، کہ بس اس کو ریگولائز کیا جائے. اس عمارت کو اگر خدا نہ خواستہ اس کو منہدم کر دیا گیا تو آپ نے پورے شہر کو منہدم کر دینے کے مترادف کیا. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ چند باتیں ضرور آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی چیمبر آف کامرس جو ہے وہ آپ معلوم ہے کہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا چیمبر ہے اور سب سے وائبرنٹ چیمبر ہے.
اور کراچی چیمبر جو ہے اس کے پاس الحمدللہ پورے کراچی شہر کا جو اکنامک مینڈیٹ ہے وہ کراچی چیمبر کے پاس، اور ہم چیمبر میں ایسے تمام واقعات جس سے ہمارے شہری متاثر ہوتے ہیں، جس سے ہمارے انویسٹرز متاثر ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جس سے پاکستان متاثر ہوتا ہے، ہم ان چیزوں کو ایویلیویٹ کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو پاکستان کی جوڈیشری اور سپریم کورٹ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس نے کراچی جیسے شہر میں جہاں سینکڑوں مافیاز جو ہیں وہ کراچی شہر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ ہائی کورٹ آف سندھ کراچی کو ان مافیاز سے محفوظ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور میں اپنے چیف جسٹس کو سلام پیش کرتا ہوں اور پورے پاکستان کی جو جوڈیشل ورلڈ ہے اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسا شہر جس کے بارے میں ابھی میرے ایک بھائی نے کہا کہ خدا نخواستہ وہ یتیم شہر ہے، تو کم از کم پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ تو ضرور ہے جو کہ کراچی کی جو اوور آل اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس میں کسی نہ کسی طریقے سے انٹرفیئر کر رہا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ انٹرفیئرنس حکومت سندھ اس کو کس طرح لیتی ہے، حکومت سندھ کے جو ادارے ہیں وہ چیف جسٹس کے آرڈرز کو کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اس کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو شروع کروں گا ایک جو ریسنٹ 2012 کا کراچی بدامنی کیس، جس میں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کراچی میں زمینوں کا جو ٹرانسفر تھا، میوٹیشن تھا بورڈ آف ریونیو کا، اس پر اسٹے آرڈر ایک دیا تھا۔ آپ تمام لوگوں کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ سنس دیٹ آرڈر، not because of that order was not good, but because that order was not properly interpreted by the Sindh government، پورے کراچی کی جو صنعتی ترقی ہے اس آرڈر کی وجہ سے اس کا گلا دبا دیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ کراچی شہر میں جتنے انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں، کرنگی سائٹ سپر ہائی وے، تمام جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ چوک ہو چکے ہیں۔ لاکھوں کراچی کے بچے جو پڑھ کے نکل رہے ہیں ان کو امپلائمنٹ چاہیے۔ ان کی امپلائمنٹ کا ذریعہ کیا ہے؟ انڈسٹری۔ وہ انڈسٹری کہاں لگے گی؟ ان زمینوں پر جو کراچی کے اطراف میں ہیں۔ میرے سینکڑوں ممبرز کراچی چیمبر کے جب کراچی شہر سے باہر نوری آباد اور تھانہ بلا خان اور آگے جب گئے زمینیں خریدنے، اور انہوں نے وہاں زمینیں خریدیں، اور جب کنسٹرکشن کرنے گئے تو پتہ چلا کہ جی یہ زمین تو جو آپ نے خریدی تھی اس کے تو فارم 7 جعلی ہے، یہ تو آپ نے غلط خرید لی ہے۔ اور جب گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اچھا اگر ایسا ہوا ہے دیکھ لیں گے اس کو، اور وہ اس کو 20 سال اور 30 سال جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ میری گزارشات کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو کورٹ کا انٹرونشن ہے اس کو سندھ حکومت غلط طریقے سے اگر انٹرپریٹیشن کرے گی تو ایک امید جو ہے ہماری کورٹس کے ذریعے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسری اہم چیز جو کراچی چیمبر نے جس کو ایویلیویٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، چاہے وہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، بورڈ آف ریونیو ہے، اور وہ تمام ادارے جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کنسٹرکشن اور بلڈرز سے اٹیچڈ ہیں، ان کے معاملات میں بے جا مداخلت کی وجہ سے آج یہ نوبت آئی ہے کہ ہر چھوٹے بڑے ایشو پہ ہماری کورٹ کو انوالو ہونا پڑا۔ اگر یہ سارے ایشوز ہمارے ادارے جوڈیشیسلی منصفانہ طور پر خود ہی اگر طے کر لیتے اور اس میں گھپلا نہ کرتے، کرپشن نہ کرتے، تو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس کو اس میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک تو میں آپ تمام جو بلڈرز ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ پلیز کراچی میں اور پاکستان میں ان اداروں کو مستحکم کیجیے، اس لیے کہ ہم جب تک اپنے سویلین اداروں کو مستحکم نہیں کریں گے، انفارچونیٹلی کورٹ کو ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر سو موٹو ایکشن لینا پڑے گا، اور وہ کہیں گے کہ آج دودھ مہنگا ہو گیا، آج گندم مہنگا ہو گیا، آج چینی مہنگی ہو گئی۔ جبکہ یہ جو لیز آج جس کے بارے میں آپ سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں،
اور ہم سب ہرٹ فیل کر رہے ہیں کہ شاید کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے ہم کو یہ تکالیف ہے. کراچی چیمبر یہ سمجھتا ہے اٹ از ناٹ بیکاز آف دا کورٹ, اٹ از بیکاز آف دی پور گورننس آف دی all departments of سندھ گورنمنٹ اینڈ کراچی, جنہوں نے غلط انفارمیشن دی کورٹ کو, جنہوں نے غلط ڈاکیومنٹس پرووائڈ کیے کورٹ کو, اینڈ پرابیبلی کورٹ جو ہے اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس سے ایک عام کراچی آئٹ کو, ایک غریب کراچی کے شہری کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. میں اس فورم سے, اس پریس کانفرنس کے تھرو یہ گزارش کروں گا فیاض بھائی سے بھی, محسن بھائی سے بھی, اینڈ آپ سے بھی, آپ تو حکومت وقت ہیں, کہ اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اور ایسے تمام پروجیکٹس جس میں کہ اب ایک ایسی سٹیج پر آ گئے ہیں جہاں پر تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو گیا, جہاں چھوٹے چھوٹے لوگوں نے اپنے زیور بیچ کے, اپنے جمع پونجی سے مکان بک کیے یا دکانیں بک کی, اور اب ان کو ایسے ڈاکومنٹس پر جو کہ سندھ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس نے ان کو دیے ہیں, اس کے بنا پر ایک ایسا فیصلہ آیا جس سے ان کو تکلیف ہوئی. آئی ایم شیور کہ یہ ہماری جو ہائر کورٹس ہیں وہ اس پر نظر ثانی کریں گی. دوسرا ایک اہم موضوع, میں آج چونکہ میڈیا کے بہت سارے لوگ ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں جو صنعتی ترقی ہے وہ اس لیے رکی ہوئی ہے, اور انفارچونیٹلی کراچی میں پچھلے 15 سال میں ڈی انڈسٹریلائزیشن مینس کہ کراچی سے انڈسٹری باہر چلی گئی ہے. اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ کراچی میں نئی انڈسٹریلائزیشن کے لیے زمین نہیں. نمبر 2, کراچی میں نئی انڈسٹریلائزیشن کے لیے یوٹیلیٹیز نہیں. نمبر 3, نئی انڈسٹریلائزیشن کے لیے پاور نہیں ہے. یہ کس نے دینی ہے؟ یہ پروونشل گورنمنٹ نے دینی. 18ویں امینڈمنٹ کے بعد انڈسٹریلائزیشن کا جو اونس ہے دیٹ از آن دی پروونشل گورنمنٹس, ناٹ آن دا فیڈرل گورنمنٹ. اس لیے کہ میں جب فیکٹری لگانے جاؤں گا تو مجھے زمین صوبائی حکومت سے چاہیے, پانی صوبائی حکومت سے چاہیے, انفراسٹرکچر صوبائی حکومت سے چاہیے, سڑکیں صوبائی حکومت سے چاہیے. سائٹ میں گجر نالہ کے ارد گرد وہ جو 1967 1957 کی جو لیزز ہیں, اب نالہ صفائی کے آرگومنٹ کے پریمس میں اس کو گرایا جا رہا ہے. میں گزارش کروں گا سندھ گورنمنٹ سے کہ آپ کریکٹ ڈاکیومنٹیشن دیں ہماری ہائر کورٹس کو. وہ ڈاکیومنٹیشن دیں جو اوریجنل ڈاکیومنٹس ہیں, فیبریکیٹڈ ڈاکیومنٹس نہ دیں جس کی وجہ سے کہ کورٹ کسی ایسے نتیجے پر پہنچے جس سے کہ اس فیکٹریز کو گرانا پڑے, اور اس طرح کراچی کا جو معاشی قتل آلریڈی ہو رہا ہے. میں ابھی پرسوں ایک چینل پہ مجھ سے ایک رپورٹر نے پوچھا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ دیکھیں, کراچی شہر میں پچھلے 40 سال میں نہ فیڈرل گورنمنٹ نے نہ پروونشل گورنمنٹ نے کوئی یونیورسٹی بنائی. 40 سال میں نہ فیڈرل گورنمنٹ نے نہ پروونشل گورنمنٹ نے پبلک سیکٹر میں کوئی ہاسپٹل بنایا. وہ شہر جو پاکستان کو 67% ڈائریکٹ انڈائریکٹ ریونیو دیتا ہے, جو سندھ کو 90% ریونیو دیتا ہے, اس شہر میں حکومت نے میرے اور آپ کے بچوں کے لیے کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی. دا لاسٹ یونیورسٹی دے میڈ واز پرابیبلی کراچی یونیورسٹی. اس کے بعد جتنی یونیورسٹیز بنی ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بنی ہیں, اور ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کی فیسز جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. گزارش یہ ہے کہ یہ اوور آل جو کراچی کا ایشو ہے اکنامک, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ قانونی سے زیادہ کراچی کی ضروریات کو مد نظر رکھیں. لا آف دا لینڈ اگر آن گوئنگ بزنسز کو بند کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لا میں ڈیفیکٹ ہے. اور گزارش یہ کروں گا کہ اگر واقعی ہی قوانین ایسے ہیں جس کی وجہ سے آج بلڈرز کو, کل انڈسٹریلسٹ کو, اگلے دن دکانداروں کو صرف اگر اس لیے اپنے کاروبار بند کرنے پڑیں گے کہ اس میں کورٹ انوالو ہو گئی, تو آئی ایم افریڈ کہ کراچی شہر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی بہت بڑا قبرستان نہ بن جائے. میں آپ تمام دوستوں سے اور خاص کر بلڈرز سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ اس ایشو کو کورٹ کے سامنے صحیح کانٹیکسٹ میں پیش کریں, اینڈ آئی ایم شیور
کہ پاکستان کی جوڈیشری نے جتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں انشاءاللہ وہ اس ایشو پر بھی اپنے اس فیصلے کو اس طرح امپلیمنٹ کریں گے کہ جس سے کہ کراچی کی اور پاکستان کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، جو ہمارا پرائم منسٹر عمران خان دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ پورے انجن آف گروتھ بنے کراچی کے لیے اور پاکستان کے لیے، تو انشاءاللہ جب ہم ان کو پراپر ڈاکومنٹس دیں گے تو اس کا جو فوری طور پہ جو امپلیمنٹیشن کا آرڈر ہے آئی ایم شیور کہ وہ بھی رکے گا اور ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں بلڈرز کی وہ بھی چلتی رہیں گی. بہت شکریہ آپ کی پیشنس. مسائل، پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے پریس کلب کا، ہمارے پریزیڈنٹ کا، ان کی پوری ٹیم کا، کہ ہمیں اتنی شارٹ نوٹس پہ یہ سب ارینج بھی کیا اور ہمارے ساتھ بھی کھڑے رہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری کراچی کی ساری بڑی این جی اوز جو خدمت کرتی ہے اور سارا دن مطلب میں سمجھتا ہوں کہ پورا اپنا ٹائم اسی کراچی پہ ان کے لوگوں کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے لگاتی ہے. ان لوگوں کو ہم نے ساتھ رکھا. ہماری بزنس کمیونٹی، ہماری فیڈریشن، ہمارا چیمبر، ہمارے ریئل اسٹیٹ کے جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کو ساتھ رکھا. اور میں آج کافی ہمارے افیکٹوز جو ساتھ ہیں جن کے ساتھ لاسٹ یہ سارے آرڈرز ہوئے ہیں، جس میں مسجد سے لے کے نالے کے ساتھ والا رائل اپارٹمنٹ ہوا، پارک ہوا، ہمارا الادین پارک ہوا، یا کہیں بھی میں کہہ رہا ہوں جو بھی جن کے پاس ڈاکومنٹ تھا وہ سب لوگ ہمارے ساتھ آج بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کسی انلیگل کے لیے بات نہیں کر رہے، ہم کسی پارک یا قبضوں کے لیے بات نہیں کر رہے، ہم کسی ایسے لوگوں کے لیے نہیں کر رہے جنہوں نے پاور یا کوئی چیز دی ہوئی ہے. ہم جو ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے اس کے لیے بات کر رہے ہیں اور اسی لیے آج بیٹھے ہوئے. آج کراچی کی بات ہو رہی ہے. آج کراچی میں جو حالات ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ 3 دہائیاں ایسی گزری ہیں جس میں ٹارگٹ کے لیے یہاں پہ 12 مئی کے واقعات ہوئے، یہاں پہ کڈنیپنگ ہوئی، یہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر ایجنسی نہیں تھی، لوگ مر رہے تھے. تو یہ ایسی سچویشن تھی جب بھی کوئی، میں سمجھتا ہوں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لاسٹ کچھ ایکٹیویٹی ہوئی، پاک آرمی، ہماری فورس، رینجر، پولیس نے یہ حالات کو کچھ بہتر کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جا کے ایکٹیویٹی تھوڑی سی شروع ہوئی. لیکن مین وائز جیسے ہی کوئی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے تو اس انڈسٹری جو ہماری انڈسٹری ہے ڈائریکٹلی افیکٹ ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں. اس سے پہلے 2 سال ہائی رائز پہ پابندی رہی صرف کراچی میں، اور 2 سال کے بعد چیف صاحب نے، جسٹس صاحب نے ایک آرڈر پاس کیا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ دوبارہ سے کام کریں. 2 سال اس ملک کو ایکٹیویٹی روکی. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں روکی تھی بھائی، کیا ہوا تھا اور کیا اچھا ہو گیا کہ آپ نے دوبارہ شروع کر دی. اس کے بعد نئے چیف صاحب ہمارے آئے اور یہ نعمت اللہ صاحب کی ایک پٹیشن چل رہی ہے. میرے خیال سے نعمت اللہ صاحب کی پٹیشن پارک، انلیگل کنسٹرکشن اور جو چائنا کٹنگ ہوئی اس کے لیے تھی. وہ اپنی جگہ سے دور چلی گئی اور اس میں ہر کیس نعمت اللہ صاحب کا انوالو ہونا شروع ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ نعمت اللہ صاحب نے بھی وہ کام نہیں کیا. ان کو بھی پریشانی ہوگی کہ شہر میں جو لیز ہولڈر ہے ان کے لیے یہ آرڈر کے لیے نہیں کی گئی تھی تو ان کو بھی تکلیف ہوگی. میں نے کل ان کے اداروں کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی کورٹ میں آئے اور بولے کہ نعمت اللہ صاحب نے جو کام کہا تھا وہ کام تو نہیں ہوا. وہ انلیگل پارک خالی نہیں ہوئے، وہ گورنمنٹ کی چائنا کٹنگ خالی نہیں ہوئی، وہ جو جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا زبردستی زمینوں پہ قبضہ کیا ان کو کچھ نہیں ہوا. جو انلیگل کنسٹرکشن ہے اپنے عروج پہ ہے. آج کراچی میں نے کبھی اتنی زندگی میں نہیں دیکھی جو انلیگل کنسٹرکشن آج ہو رہی ہے. اور آج یہ لوگ جن کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی کورٹوں میں، ہمیں کوئی وہ نہیں، ہم عزت کرتے ہیں کورٹوں کی، اور کورٹ وہ تھے جہاں سے ہمیں ریلیف ملتا تھا. اگر کوئی ادارہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتا تھا تو ہم کورٹوں میں جاتے تھے. آج کورٹ سوئے موٹو ایکشن لے کے، یہ ٹرائل کورٹ ہونے چاہیے. اب ٹرائل کورٹ نہیں ہوں گے تو آپ پوری بات نہیں سنیں گے.
آپ کسی ایک کچھ لوگوں کی یا کچھ ایک NGO کی چیزوں پہ آپ آ کے آرڈر پاس کریں گے تو یہ ان لوگوں کے لیے آرڈر پاس ہو رہا ہے جو لیگل کام کرنے والے ہیں. ان لوگوں کے لیے آج کوئی آرڈر پاس نہیں ہو رہا انلیگل کام کرنے والے. آباد کے ممبر یا جتنے یہ ہیں, میں آپ کو قصہ سناؤں رائل گارڈن کا. رائل آئیکن راشد میراز روڈ پہ آپ نے توڑ دیا, ٹھیک, رائل پارک. اس میں تقریباً جتنے الاٹی تھے ان کو ابھی تک کوئی معاوضہ نہیں ملا. اس کا جو ایک اونر تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا, برین ہیمریج ہو گیا. دوسرا اونر اس کا کینسر میں ہے. اور یہ کنڈیشن آپ کر دیتے ہو اس لیے کہ بلڈر جب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے 50 انویسٹر ہوتے ہیں. اگر وہ بلڈنگ ٹوٹ گئی اور آپ پیسے لینے آؤ گے وہ نہیں دے سکے گا. وہ کہاں سے دے گا وہ پیسے؟ کوئی بھی انڈسٹری بننے کے بعد, چیزیں کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ اگر اداروں کو نہیں پوچھیں گے تو یہ کام نہیں ہوگا. یہ کل ایک مسجد کا قصہ تھا فاران سوسائٹی میں. 40 سال سے 30-40 سال سے وہ مسجد ہم پڑھتے آ رہے ہیں, وہاں نماز وہاں دیکھتے آ رہے ہیں وہاں لوگوں کو, اور وہ مسجد 1 منٹ پہ ہم نے شہید کر دی, نہ سنا. اور مسجد کے لوگ جب وہ بات کرنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ بہت بدتمیزی سے ان کو نکال دیا گیا کورٹ روم سے. خدا را ایسا نہیں ہوتا, انصاف ایسا نہیں ہوتا سر. انصاف کے لیے تو ہمیں لوگوں کو سننا پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ جلاد کا رول نہیں ہے یہ. تو آپ اس منصف پہ بیٹھے ہیں, آپ اس منصف ہے. آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے. آپ کو ان غریب لوگوں کو 40-50 ہزار آدمی یہ کہاں سے یہ روڈوں پہ آئیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ کرائم کریں گے, یہ لوٹ مار کریں گے, یہ کیا کریں گے؟ ان کی بچوں کی, ان کی بچیوں کی کون حفاظت کرے گا؟ یہ اسٹیٹ کہاں ہے؟ یہ لوگ کہاں ہیں؟ ہم نے آج پولیٹیکل پارٹی کو نہیں رکھا اسی وجہ سے تو کوئی یہ نہ کہے کہ اس میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے. یہ ہمارے کراچی کا ایجنڈا ہے, یہ ہمارے شہر کا ایجنڈا ہے. خدا را اگر ہم نے آج بھی اسی کنڈیشن میں رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہو جائے گی. اور آنے والے وقتوں میں کوئی نہ کوئی, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اس میں لارجر بینچ بنائیں, وہ بینچ بنائیں جس میں لوگ انوالو ہو سکے, لارجر بینچ جس میں سنوائی ہو, جس میں ٹرائل ہو, جس میں ایویڈنس ہو, جس میں لوگوں کو, اداروں کو پوچھا جائے. ادروائز اسی طرح ہم آرڈر کرتے رہیں گے تو یہ انصاف نہیں ہوگا, یہ مشکل ہو جائے گی شہر کے ساتھ. آج جو کنڈیشن ہے آباد, یہ بیٹھے ہوئے ہم لوگ, یہ جتنے بھی متاثرین لیگل لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ہم ان کے جو بھی جائز چیزیں ہم کھڑے رہیں گے. ہم نسلہ ٹاور کی بات کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے رہیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ کوئی چیز ٹوٹے نہ. یہ ٹوٹنے کا مطلب ہے آپ کسی کی زندگی ضائع کر دو گے, کہ آپ ان لوگوں کو روڈ پہ لے آؤ گے, یہ لوگ مر جائیں گے. جس کی چیز ہے, جو انویسٹر ہے وہ بھی مر جائے گا, خودکشی کر لے گا, مر جائے گا, یا برین ہیمریج ہو جائے گا, یا کینسر ہو جائے گا اسے. خدا را آپ دیکھیں اس میں لوگوں کے ساتھ امپیکٹ کیا آتا ہے. یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی کہ کوئی یہ لبنان یا یہ فلسطین نہیں ہے کہ اسرائیل کی طرح آپ نے بمبار کی اور توڑ دیا اس کو. یا تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ سب کو مار ڈالیں, ہمیں جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ, اس لیے کہ روز سے مرنے سے بہتر ہے ایک ہی دفعہ کوئی ایسا انتظام کریں تاکہ یہ ختم ہو جائے شہر, یہ چیزیں لوگ ختم ہو جائیں تاکہ ان کو روز تو نہ مرنا پڑے. تو خدا را آپ پلیز اس کو اس طریقے سے لے کے چلیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم سپورٹ کرنے کے لیے سب کو ساتھ کھڑے ہیں, ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ نہ کرے یہ بلڈنگ ٹوٹ جاتی ہے تو میں تو اعلان کرتا ہوں کہ میں کاروبار نہیں کروں گا اس شہر میں, اور ہم اس شہر کو اپنا کاروبار بند کر دیں گے اور ہم اس شہر سے کہیں اور چلے جائیں گے. آپ جہاں بولیں گے وہاں چلے جائیں گے. اگر کراچی میں آپ کو چاہتے ہو کہ کام نہیں کریں, ہم چھوڑ دیں گے اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا. ہم اس کتاب جو بک ہے, جو قانون ہے, اس کے حساب سے کام کریں. قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. محسن بھائی قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. محسن بھائی قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. کراچی کا معاشی قتل بند کرو. دیکھیں یہ وقت ہے, ہمیں سٹینڈ کرنا ہے, لینا ہے, اور ہمیں بتانا ہے کہ ہم لوگ جائز ہیں. جائز چیزوں پہ رحم کیا جائے, اس طرح نہ کیا جائے. بلاول صاحب نے خود آ کے تقریر کی تھی کہ گجر نالے کے الاٹیز کو پہلے میں گھر دوں گا پھر خالی کروں گا.
सब गवर्नमेंट यही कह रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी कह रही है, पॉलिसीज़ दे रही है रेगुलाइजेशन की। इस इंडस्ट्री की वजह से आज GDP 4% बढ़ा है। ये मेजर रोल इस इंडस्ट्री ने किया है इस मुल्क में। ये इंडस्ट्री 70 इंडस्ट्री को साथ चलाती है और ज़राअत के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है। अगर इसको आप इसी तरह ट्रीट करेंगे जो लीगल काम करने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल होगी। खुदारा देखें, इन चीज़ों को देखें, इस शहर को देखें, इनका कसूर क्या है। लास्ट 30-40 साल से जो हाल में रह रहे हैं, दुनिया का 5वां बुरा शहर, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो ये सब में भी फिर भी जी रहे हैं ये लोग। तो इन कराची वालों को मैं सलाम करता हूँ कि ये इन हालात में भी इस इकॉनमी को चला रहे हैं 70%। खुदारा इसको आप मौका दें। ये 170% चलाने वाले लोग हैं, ये काम करने वाले लोग हैं, ये काम करके इस मुल्क को आगे ले जाने वाले लोग हैं। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह के हुक्म से कोशिश करेंगे इन चीज़ों को बेहतर करने की, और हम सब जितने भी फैक्ट्रीज हैं सबके साथ खड़े रहेंगे। और मैं सब NGOs को कहूँगा, सारी बिजनेस कम्युनिटी को कहूँगा कि हम जो भी जहाँ भी कोई लीगल चीज़ें हैं अपने लॉयर को रखें, हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा 1-2 हमारे NGOs भी हैं और फैक्ट्रीज भी हैं। मैं खाली 1-2 इफेक्टिव इनकी आप सुन लेंगे ना, आपको अंदाजा हो जाएगा, फिर हम सबका जवाब देंगे यहाँ बैठ के। शॉर्ट कर लेंगे। मेरा नाम अब्दुल्ला रफ़ी है। जी शॉर्ट करेंगे सर। मेरा नाम अब्दुल्ला रफ़ी है। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अलादीन पार्क को। अलादीन पार्क जैसे सब आपको पता है कि 25 साल से वह अपनी जगह पे है, और वो KMC ने इश्तिहार देने के बाद वहाँ पे उसको चालू किया, उसको लीज़ किया, उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाया, और हमने उसको ये कहा था, बेनज़ीर की गवर्नमेंट थी कि हमको ये बाद में तंग करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मेरी गारंटी है आपको कोई तंग नहीं करेगा, आप ये काम करेंगे, हमको पॉलिटिकल माइलेज भी चाहिए। हमने ये वो वक्त था जब कराची में 10, 15, 20 लोग टारगेट किलिंग से गिरते थे। हम ये कहा कि आप कराची में क्यों बना रहे हो, यहाँ तो ये हालात है। हमने उन हालात में पार्क बनाया। बहरहाल पार्क इतने दिन काम करने के बाद जब पार्क मुकम्मल हुआ, तो अब बहुत लेटली पिछले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर, जिसमें ये कहा गया, ये इम्प्रेशन है कि ये पार्क जो है वो इलीगल है। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि ये बताएं कि वेयर इज़ द इलीगैलिटी, ये पार्क इलीगल कैसे हुआ। आपने इसको नीलाम करने से लेके, लीज़ें कराने से लेके, सब लीज़ें कराने से लेके सारे काम आपने किए। आप इसमें हर माह इसकी फ़ीस लेते हैं। आपने 80 करोड़ रुपए लिए। आपने अलादीन पार्क ने आपको 80 करोड़ रुपए KMC को किराया दिया है, टैक्सेस दिए हैं। उसके अलावा आपने ये पार्क तोड़ना शुरू कर दिया है। आप ये देखें, ये पार्क मेरा ज़ाती तो नहीं है, इसमें 80,000 बच्चा सालाना इंजॉय करता है, ये उनका पार्क है। आप उनकी खुशियाँ छीन रहे हैं। आप उसको तोड़ के उनकी खुशियाँ छीन लेंगे तो आपके पास कोई और पार्क है ऐसा जहाँ पे वो कहीं और जा सकें। आप एक स्विमिंग पूल नहीं बना सके पूरे कराची में, कहीं पर एक पूल नहीं है। अभी भी जो है हमारे पास एक क्लब भी हमने बनाया, मिडिल क्लास क्लब। मिडिल क्लास क्लब में 1600, 1800, 2000 मेम्बरान हैं, जो कि मिनिमम पैसों में इतनी फैसिलिटीज़ इस्तेमाल करते हैं, 40 फैसिलिटी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उसको कंपेयर करें DHA के क्लब से, ये कहीं और शहर के किसी और क्लब से, तो ये उससे 25% भी कम है। उसका 10% इसकी फ़ीस है,
اور چار گنا زیادہ اس کی فیسلٹیز ہیں. آپ اس کو توڑ کے کیا کریں گے؟ آپ یہ انلیگل کیسے؟ یہ تو بتا دیں کہ آپ نے خود لیز کیا ہے، آپ اس کے لیز کے پیسے لے رہے ہیں، آپ نے دکانداروں کو نکال دیا، ان کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا دشمن کو. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ 25 سال سے ہیں. ہمارے جو ممبران ہیں وہ ہمارے ساتھ کتنے سال سے ہمارے تعلقات ہیں. وہ سمجھتے ہیں جیسے ہم انلیگل ہیں. ہم انلیگل کبھی نہیں ہیں. ہم صرف ایک درخواست یہ ہے کہ ہمیں سنا جائے. ہم کو سنا ہی نہیں جائے، ہمیں سنا ہی نہیں گیا. ہم کو ابھی بھی سنا جائے. ہم پھر ریویو میں جائیں گے، ہم کو سنا تو جائے. ہم اپنے ڈاکومنٹ دکھائیں، اپنی لیزیں دکھائیں. 4 بار ہائی کورٹ نے ہم کو ہمارے فیور میں فیصلہ کیا. آپ جہاں کے ایم سی جو بھی آرگنائزیشنس ہیں، ادارے ہیں، وہ جب بھی مسئلہ کرتے تھے ہم جاتے تھے ہائی کورٹ میں کیس چلتا تھا، تو وہاں پہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے فیور میں آتا تھا. مطلب باٹم لائن یہ ہے کہ ہم کو سنا تو جائے. شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ایم رحمان ہے اور میں آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ ہوں. آج یہ جو پریس کانفرنس کری جا رہی ہے، میں ذاتی طور پر اس کا ڈبل ایفیکٹی ہوں. میں واحد بندہ ہوں اس پریس کانفرنس میں جو میں ڈبل ایفیکٹی ہوں. پہلے تو میں ریئلٹر ہوں. کوئی بھی بلڈر کراچی میں کوئی بھی پروجیکٹ بناتا ہے، اس کے بعد یہ ہمیں ریئلٹرز کو اس پروجیکٹ کو سیل کے لیے ہمیں آگے کانٹریکٹ دیتے ہیں. اچھا، جب یہ مجھے کانٹریکٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد میں ان کی ڈاکومنٹیشن، جس میں یہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے 16 یا 18 این او سی اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اس بلڈنگ کی اپروول دکھاتے ہیں. اس اپروول کو دیکھنے کے بعد ہم لوگ اس پروجیکٹ کو سیل آؤٹ کرتے ہیں. اب جب میں تمام ڈپارٹمنٹس کے بعد، تمام این او سی دیکھنے کے بعد، تمام گورنمنٹس کی جو این او سیز دی گئی ان کی ویریفیکیشن کے بعد جب میں سیل آؤٹ کرتا ہوں تو اس کے بعد دنیا میں یا کائنات میں 2 ہی ہستیاں رہ جاتی ہیں جن کو میں ویریفیکیشن کر رہا ہوں. ایک سپریم کورٹ اور دوسری علامہ. اب میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جب سپریم کورٹ نے اس کو ڈیمولیشن کے آرڈر دیے تو سب سے پہلے جن کو ہم نے یہ فلیٹس بیچے وہ میرا گریبان پکڑیں گے آ کے کہ بھائی آپ نے یہ کیوں پروجیکٹ بیچا. اس کے بعد جب میرا گریبان پکڑیں گے، اور دوسرا میں جو سیکنڈ ایفیکٹ کی بات کرتا ہوں، جس کلب میں پویلین اینڈ کلب کو آپ نے گرانے کا حکم دیا، میں وہاں پر، میرے بچے وہاں پر روز ایکسرسائز کرتے تھے. آج یقین کریں میں شوگر کا پیشنٹ ہوں. میری شوگر 162 ہوگی زندگی میں پہلی دفعہ آئی. اچھا، بیسک میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں، پاکستان کا جو آرٹیکل 17 فنڈامنٹل رائٹس کا کہتا ہے فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس. اچھا، فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کورٹس، تمام ادارے، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوں، وہ فیئر ٹرائل کریں اور ڈیو پروسیس کریں. جب تمام اداروں سے ڈیو پروسیس کر لیا، ہمیں بلڈنگز کے متعلق جو بھی معلومات دے دیں، تو یہ شک سپریم کورٹ پہ بھی، تمام کورٹس پہ بھی لاگو ہوتی ہے کہ خدارا آپ بھی آئین کی اس شک کو دیکھیں، فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کا مطلب کیا ہے. اور دوسرا، اس پاکستان میں ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ جب آپ بنی گالا اور حیات ریجنسی اسلام آباد کو ریگولائز کرتے ہیں تو کراچی میں کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے بحریہ ٹاؤن کو ریگولائز کیا تو ان کے لیے قانون علیحدہ کیوں اور ہمارے لیے قانون علیحدہ کیوں؟ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ
प्लीज़ हम पे रहम करें, जो चीज़ रेगुलाइज्ड है और जो अकॉर्डिंग टू द लॉ बनाई गई है उसको कंप्लीट प्रोसेस को देखने के बाद कोई ऑर्डर जारी किया जाए, ताकि कोई भी फैक्ट्री मुतासर ना हो। क्योंकि ये लोग ये जो अपार्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये अपनी रिहाइश के लिए जो जगह लेते हैं, ये अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई कहाँ से ये लेते हैं, उसके बाद ये फ्लैट लेते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं आज आबाद की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं एज ए रियल्टर बरादरी इनके साथ पूरी कराची की FPCCI, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हर अदारे के साथ हम कराची के प्लेटफॉर्म से स्टैंड करते हैं। अगर कोई भी इलीगल काम कर रहा है इस शहर में, हम उसको कंडेम करते हैं। और अगर कोई भी आप उसकी डिटेल देंगे, उसके पास बिल्डिंग कंट्रोल के NOCs हैं, आप जाके देखें, अगर वो NOC से कोई भी तजाविज़ करता है, हम आपके साथ खड़े होंगे, हम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। लेकिन जिन लोगों के लिए हम आज बात कर रहे हैं, वो अप्रूवल के साथ हैं, उनकी टाइटल के साथ है, और उसको ड्यू प्रोसेस के साथ को हाई कोर्ट ने भी वेरीफाई किया है, उसके बाद हम चीज़ें लेके चल रहे हैं। उसमें आप लोगों को सबको कहना चाहिए, ये गवर्नमेंट ने अगर किसी को चीफ सेक्रेटरी लगाया तो मोहसिन या आप कुछ नहीं कर सकते, किसी को DC लगाया तो आप नहीं कर सकते, किसी को मिनिस्टर लगाया तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो खुद कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को लगाएं, जो स्टेक होल्डर है उनको बिठाएं, वो आपको करके देंगे, आउटसोर्स करें। हम तो खुद उस चीज़ों के लिए हैं। आवाज़ आ जाएगी। प्राइम भाई, आपके सवाल का जवाब बड़ा सादा है कि अभी एक मरहला बाकी है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट में वकला रिव्यू पिटीशन के लिए जाएंगे। और मेरे ख्याल से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही ये है कि हम इल्तिजा कर रहे हैं कि तमाम हक़ाइक़ सामने कोर्ट के नहीं आए हैं, कोर्ट के सामने तमाम हक़ाइक़ आ जाएं, उसके बाद कोर्ट अपने फैसले को रिव्यू करे। इसलिए कि आर्टिकल 184 का इस्तेमाल जितना कम से कम किया जाए उतना अच्छा है। को कहा 2 दिन में गिरा दो और सब कह दिया, वो तो ऑर्डर कर चुका है। देखिए हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। कल ही हमने टाइम लिया है, कोशिश की है, प्रेसिडेंट साहब कराची में हैं, यहाँ से फारिग होकर हम पूरी कोशिश करेंगे और उनके पास ज़रूर जाएंगे, उनको ये पूरी पोजीशन बताएंगे। उनकी नॉलेज में तो आ गई है, अभी टाइम नहीं दिया, जैसे ही आज वो हमें टाइम देते हैं ज़रूर हम जाएंगे उनके पास। कहाँ बाकी है मसला की? गलत है।
دیکھیں اس میں یہ جو 1953 میں 780 گز کا 780 گز تھا، بالکل آپ کا کہنا ہے. جب بھی پلاٹ وہاں پہ 280 فٹ کا روڈ تھا، ملیر کراچی روڈ، شارع فیصل نہیں تھا. 72 میں یہ شارع فیصل بنا جس کی ڈائمنشن 240 فٹ رکھی گئی. جب 240 فٹ ڈائمنشن رکھی گئی تو جس کے پلاٹ کے سامنے جتنی پوری لین تھی سب کو ایکسٹرا لین اسی پلاٹ